جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی تھی کچھ اراکین کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے. اس وقت میرے ساتھ ڈان نیوز کے رپورٹر موجود ہیں عمر فاروق، جو پنجاب اسمبلی کو کور کرتے ہیں. ان سے تبصرہ لینا بھی بہت اہم ہے، ان سے کچھ سوال پوچھنا بھی بہت اہم ہے، کیونکہ سارا سال یہ لوگ یہاں پر ہوتے ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں اراکین پنجاب اسمبلی ہیں، ان کی پرفارمنس کو یہ چیک کرتے رہتے ہیں. تو ان سے بہتر کون ہمیں بتا سکتا ہے کہ ان سیاستدانوں کی اراکین پنجاب اسمبلی کی پورے سال میں کیسی پرفارمنس رہی 2011 میں، اور اسی سے پھر ہم اندازہ لگائیں گے کہ 2012 کیسا ہوگا. جی عمر، کیسے آپ کریے؟ جی ٹھیک ٹھاک. اچھا عمر، کیا کہیں گے؟ پچھلا ایک سال آپ نے رپورٹ کیا پنجاب اسمبلی کو، کیسی پرفارمنس تھی پنجاب اسمبلی کی ود رسپیکٹ ٹو ڈفرینٹ ایشوز؟ دیکھیے احتشام، جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے تو ہم نے بڑی عدم دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے پنجاب اسمبلی کے اراکین کے اندر. لیجسلیشن کے حساب سے لے لیں، مفاد عامہ کے حساب سے لے لیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ عدم دلچسپی کا سامنا رہا. بہت مائنر ایشوز کو وہ پک اپ کرتے رہے، جیسے کہ کسی ہائی اپس نے ان کا فون نہیں اٹھایا کسی گورنمنٹ آفیشل نے، تو اس پہ انہوں نے تحریک جمع کرا دی کہ اس سے ان کا استحقاق مجروح ہوا پنجاب اسمبلی کے رکن ہونے کے ناطے. اور اس طرح بہت زیادہ وقت انہوں نے اس بات پہ خرچ کر دیا اپنے لیڈرز کو دفاع کرتے ہوئے کہ بہت زیادہ ان کے خلاف بیان بازی کرتے ہوئے گزر گیا. یہاں پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض. نون لیگ کے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بناتے رہے پیپلز پارٹی کو. اپوزیشن کا جو ہے وہ مین ہدف یہ رہا کہ مین ہدف اکثر یہ ہوتا ہے جب بھی پنجاب اسمبلی کا سیشن شروع ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے کورم کی نشاندہی کریں، اور وہ ایسا کرتے ہیں اور بار بار کورم کی نشاندہی ہوتی ہے، جبکہ جو پنجاب اسمبلی کی ٹریئری بینچز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سموتھلی افیئرز چلاتے رہیں. ایک بہت ساری لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، بہت ساری لڑائیاں بھی ہوتی رہیں یہاں پر. ابھی عائشہ عاد ملک جو آئیں یہاں پر، ان کو لایا گیا پنجاب اسمبلی میں. وہ جب آئیں تو یہاں پر بڑا ہنگامہ ہوا. رانا ثناء اللہ نے ان کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ اور جملے اندر ایوان میں بولے، جس پر احتجاج کیا گیا. اپوزیشن کے لوگ باہر آ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے احتجاج کیا. تو یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہتے ہیں. ایک بہت بڑا مطالبہ جو تھا اپوزیشن کا کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. اس بلدیاتی انتخابات کو پہلے توثیق کرائی گئی کابینہ سے، اس کے بعد پھر اس کو پنجاب اسمبلی میں ترمیمی بل پیش کیا گیا اور اس کو ود نو میجورٹی اس کو ایکسیپٹ بھی کرا لیا گیا. تو اپوزیشن کا بھی کردار جو ہے وہ فرینڈلی اپوزیشن رہا. اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اس طریقے کے عادی نہیں ہے اپوزیشن کرنے میں. تو یہ عمر، ایک اور بڑا اہم سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے لے کے چلوں پروگرام کو. میں ابھی ذکر کر رہا تھا میاں شہباز شریف صاحب کے پاس بے شمار منسٹریز ہیں. کتنی دفعہ میاں شہباز شریف خود پنجاب اسمبلی میں آئے ہیں پچھلے ایک سال؟ جی، پنجاب اسمبلی میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بہت کم آتے ہیں. اور ابھی تو راجہ ریاض نے بلکہ آج پھر ایک بار تنقید کا نشانہ بنایا کہ صرف 4 بار وزیر اعلیٰ آئے. نواز شریف بہت تنقید کرتے ہیں قومی اسمبلی میں ایشوز پر، قومی اسمبلی کے ایشوز پر، اور مختلف حکومتوں بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بڑے بھائی، اپنے چھوٹے بھائی بہت کم آتے ہیں اسمبلی میں. تو یہ بھی ایک بڑا کین پوائنٹ رہا ہے اپوزیشن کا، جس پر وہ اپنی سیاست چمکاتے رہیں کہ وزیر اعلیٰ بہت کم آتے ہیں. ایز کمپیریٹیولی اگر آپ قومی اسمبلی کو اس سے کمپیئر کریں تو وزیر اعظم جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بہت زیادہ اپوزیشن کو کھیلنے کا موقع ملا اور وہ اپنی سیاست چمکاتے ہیں اور نون لیگ پر کافی دباؤ ڈال کر اپنی سیاست کرتے ہیں. جی عمر، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ رپورٹر تھے ڈان نیوز کے جو کہ پنجاب اسمبلی کو کور کرتے ہیں. ان سے ہم پوچھ رہے تھے پنجاب اسمبلی کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ سوالات. میرے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر اور رکن پنجاب اسمبلی محترمہ عظمہ بخاری ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ خیریت سے؟ کیسا راجی سیشن آج کا؟ ہمیشہ کی طرح یوزلیس، چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ مجھے تو قطعاً طور پہ نظر نہیں آتا. حالانکہ مجھے اتفاق ہوا ہے پچھلی اسمبلی میں بھی ممبر ہونے کا، اپوزیشن ممبر جب مشرف کی اسمبلی تھی، لیکن اس وقت پھر بھی مجھے، آج میں بربلا کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ مجھے وہ اسمبلی پھر بھی فروٹفل لگتی تھی، بیکاز وہاں بات کر کے، وہاں پہ ایشوز ریز کر کے کوئی فائدہ. ابھی جب میں نیچے اتر کے آ رہی تھی تو ہماری ججمنٹ موشنز جو ہیں وہ پچھلے جو 2 مہینے سے ہیں ان کو پینڈ کیا جا رہا ہے، بیکاز حکومت پنجاب جو ہے جلسے کرنے میں مصروف ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ مفاد عامہ کے جو ایشوز ہم ریز کرتے ہیں اس کے اوپر وہ جواب سبمٹ کرا سکے پنجاب اسمبلی کے اندر. یعنی یہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بندہ کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چل رہی ہے، ہم سوال کر لیتے ہیں، وہ ایک پالش والا جواب دے دیتے ہیں اور اس کے بعد دیٹس اٹ. کوئی فرق پڑنے والا تو نہیں ہے ان کو. اچھا، مجھے یہ بتائیں عظمہ کہ آپ نے حکومت جو ہے پنجاب میں اس کے اوپر تو تنقید کی، اپوزیشن کا کیا کردار ہے؟ آپ لوگوں نے کتنے انیشیٹیوز لیے ہیں، کتنے بلز پریزنٹ کیے ہیں؟
دیکھیے میں نے کئی دفعہ یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہا, بہت سارے سیمینارز میں میں نے بات یہ ہائی لائٹ کی کہ یہ پنجاب اسمبلی پاکستان کی اشد دنیا کی پہلی اسمبلی ہے جس میں پرائیویٹ ممبر بل کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے کیبنٹ میں جانا پڑتا ہے. اور یہ پچھلے پرویز الہی کے دور میں یہ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ پرائیویٹ ممبر بل پہلے کیبنٹ میں جاتا ہے, کیبنٹ اس کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد وہ ہاؤس میں آنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ پرائیویٹ ممبر کی سینس ہی نہیں ہے. پرائیویٹ ممبر کی سینس یہ ہے کہ پرائیویٹ ممبر جو بھی بل موو کرنا چاہے اس کو اسمبلی میں ٹیبل ہونا چاہیے, اس کے اوپر جو ہے ایک تھاٹ پرووکنگ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد وہ جس بھی اس کے اوپر گورنمنٹ کا جواب آئے اور جس اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلے جائے. پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پر سو موٹو والا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہے. اور بلز تو جو ہے وہ دنوں میں پاس ہوتے ہیں, یہ چٹکیوں میں پاس ہوتے ہیں. اس کے اوپر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی کوئی ڈیبیٹ ہو, اس کے اوپر وہ ایسا کوئی کانسیپٹ یہاں پہ پایا نہیں جاتا. قراردادیں جو ہیں وہ بھی منور کی جاتی ہیں. آپ اسپیکر چیمبر میں جائیں, ان کے ساتھ گفتگو فرمائیں, وہ پہلے اجازت دیں گے آپ کو جو کنسرن منسٹر صاحب ہیں, پھر ریزولوشن آئے گی. جب یہ حالت ہو اسمبلی کی کارکردگی کی, میں تو بہت مایوس ہوں. اور یقین مانیے اس ہاؤس میں بیٹھ کے میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اے یوز لیس ہاؤس, اور میں کچھ نہیں کر سکی اس ہاؤس میں بیٹھ کے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین اور عظمہ بخاری سے گفتگو آگے لے کے چلیں گے.